مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 3 ذو الحجہ 1446 ہجری بمطابق 30 مئی 2025 عیسوی۔ موضوع: دنیا کے عظیم ترین دن 10 ذی الحجہ۔ خطیب فضیلۃ الشیخ ماہر المعقلی حفظہ اللہ، ترجمہ حشر الدین مدنی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بیت اللہ کو لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ اور امن کا مقام بنایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے خوبصورت نام اور بلند صفات ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت سے پہلے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل کرے آپ پر اور آپ کے اہل بیت، صحابہ، ازواج مطہرات اور ان تمام لوگوں پر جو قیامت تک اچھی طرح ان کی پیروی کریں، اور بہت ہی زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ اس نے تمہیں حکم دیا ہے تو وہ تم سے اپنا وعدہ پورا کرے گا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ بیت اللہ الحرام کے حاجیوں، اے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے پکارنے پر لبیک کہا اور اس کی رضا کی طلب میں اپنے فریضہ حج کی ادائیگی کا عزم کیا، مبارک ہو تمہیں اس مقام عظیم تک پہنچنا۔ یہ ہے اللہ کا حرمت والا گھر، یہاں مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، حجر اسود ہے، منتظم ہے، یہاں مشعر حرام ہے، منا ہے، عرفات ہے۔ یہ مقامات ہیں جہاں آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، جہاں درجات بلند کیے جاتے ہیں، جہاں گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کو قبول فرمائے اور تمہارا حج مکمل اور مقبول بنائے۔ امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے شرعی اسباب مقرر فرمائے ہیں، جن میں اس کے شعائر کی حفاظت شامل ہے، چاہے ان کا تعلق زبان سے ہو یا مکان سے یا عبادت سے۔ جب تک لوگ اللہ کی ان نشانیوں کو سمجھتے اور ان کی عظمت کرتے رہیں گے تب تک دین ان کے درمیان باقی رہے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو وہ دو دلوں کی تقوی کی علامت ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جس میں ہم اللہ کے شعائر اور اس کی حرمتوں کے ساتھ صبح شام نہ کرتے ہوں۔ شہادتین اسلام کی شرط اور اس کا شعار ہے، اذان نماز کا شعار ہے، زکوٰۃ اور روزہ اسلام کے شعائر میں سے ہیں، اور عظیم اور نمایاں شعائر میں سے حج و عمرہ ہیں۔ مکان سے تعلق رکھنے والے اللہ کے شعائر میں سے منا، عرفات، مزدلفہ، صفا، مروہ، مقام ابراہیم، منتظم اور بیت اللہ الحرام ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نماز کا ثواب دنیا کے کسی بھی مقام سے 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی عظمت، شرف اور محبت کو اس طرح بیان فرمایا کہ اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو الوداع کہا تو فرمایا، اللہ کی قسم تو اللہ کے سب سے بہترین سرزمین ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے، اور اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ گیا ہوتا تو میں کبھی بھی نہیں نکلتا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ بے شک یہ بیت اللہ الحرام ہے، وہ گھر جس کے لیے دل شوق سے تڑپتے ہیں اور روح محبت سے اس کی جانب کھنچتی ہیں۔ یہ وہی بیت اللہ الحرام ہے جس کی تعظیم سے دین اسلام کو بلندی ملتی ہے۔ اسی لیے ہمارے نیک سلف صالح اس گھر کو بڑی عظمت و احترام کے ساتھ دیکھتے تھے، اس کی تعظیم کرتے اور اس کے مقام و مرتبے کا خیال رکھتے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عرفہ میں دیکھا، جبکہ ان کا خیمہ حدود حرم سے باہر تھا، مگر ان کی نماز حرم کے اندر ہوتی تھی۔
کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو فرمایا کیونکہ یہاں حرم یعنی حرم میں عمل کا ثواب زیادہ ہے اور یہاں گناہ کا وبال بھی شدید تر ہے، جسے ثواب بڑھ جاتا ہے ویسے ہی گناہ بھی زیادہ سنگین ہوتا ہے، یعنی فائدے کے ساتھ نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو مکہ مکرمہ پورا حرم ہے اور اس کی جلالت شان قدیم ہے، اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے محترم بنایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اللہ تعالی نے مکہ کو اس دن سے حرمت والا بنایا ہے جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو یہ اللہ کی طرف سے حرام کیے جانے کی وجہ سے قیامت تک حرام ہے، نہ اس کے شکار کو بھگایا جائے، نہ اس کے درختوں کو کاٹا جائے، نہ اس کی گھاس کو اکھاڑا جائے، اور نہ ہی اس میں گری ہوئی چیز کو کوئی اٹھائے سوائے اس کے جو اس کا اعلان کرے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت والا، تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ مومن اللہ کے شعائر میں سے عرفہ کا دن ہے، وہ اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے لیا ہے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آدم کی پشت سے مقام نعمان یعنی عرفہ میں عہد لیا اور ان کی پشت سے تمام ذریتوں کو نکال کر چیونٹی کی مانند اپنے سامنے بکھیر دیا، پھر ان سے روبرو ہو کر ہم کلام ہوا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ قیامت کے دن تم پھر یہ نہ کہنا کہ ہم اس سے باخبر تھے۔ عرفہ کے دن ہمارا رب عز و جل دنیاوی آسمان کی طرف اپنے جلال، کبریائی اور عظمت کے شائع نشان نزول فرماتا ہے اور اہل عرفہ کو لے کر اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ سال میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، خواہ مقام عرفہ میں ٹھہرنے والے ہوں یا اس میں ٹھہرنے والے نہ ہوں۔ اگر وہ حج کرنے والے ہیں تو وقوف عرفہ سے سرفراز ہوں گے جو حج کا عظیم ترین رکن ہے، جو ان میں سے نہیں ہے تو اس عظیم دن کا روزہ رکھیں گے جو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایمانی بھائیو، فضیلت والے دنوں کی تعظیم اللہ کے شعائر کی تعظیم میں سے ہے۔ ہم ان دنوں سال کے آخری دنوں میں جی رہے ہیں جن کی قسم اللہ نے کھائی ہے اور انہیں دوسرے دنوں پر فضیلت دی ہے، چنانچہ فرمایا قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت اور طاق کی۔ ذو الحجہ کے پہلے دنوں میں عبادات جمع ہو جاتی ہیں جو دوسرے دنوں میں جمع نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دن کا عمل ان دنوں کے عمل سے افضل نہیں۔ لوگوں نے پوچھا جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں جہاد بھی نہیں، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان اور مال کو جوخم میں ڈالتے ہوئے نکلے اور کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں ہر نیک عمل پر ابھارا ہے، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، تلاوت قرآن، والدین سے حسن سلوک، صلہ رحمی، پریشانیاں دور کرنا، ضرورتیں پوری کرنا اور باقی تمام طاعت کے کام۔ ان دنوں سب سے عظیم کاموں میں سے بیت اللہ الحرام کا حج ہے۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں، اور حج تبھی مقبول و مبرور ہوگا جب حج کرنے والا اللہ کے لیے مخلص اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع فرما بردار ہوگا۔ ان بابرکت دنوں کی فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ ان میں یوم النحر ہے اور یہ دنیا کے بہترین دنوں میں سے ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے عظیم حرمت والے دنوں میں سے ہے۔ اس میں قربانی کی عبادت ہے اور قربانی سنت مؤکدہ ہے، جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کا قربانی نہ کرنا مناسب نہیں، اور جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھے اسے چاہیے کہ جب 10 ذی الحجہ آ جائے تو بال، ناخن اور چمڑا وغیرہ نہ کاٹے یہاں تک کہ اپنی قربانی کر لے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو تو تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اسے اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، اپنے رب کا حکم مانو، اپنے مشاعر میں وقوف کرو، اپنی قربانی و عبادت پوری کرو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرو، اپنے رب سے دعا مانگو، اس کی رحمت چاہو تو اس کی خوشنودی اور جنت سے سرفراز ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کا فرمان ہے اور جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف قیام کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں برکتوں سے نوازے اور مجھے اور آپ کو اس کی آیت اور ذکر حکیم سے فائدہ پہنچائے، اس سے مغفرت طلب کیجیے، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے۔
ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے احسان پر، اس کا شکر ہے، اس کی توفیق و نوازش پر، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور بیویوں پر، اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، اے مومنو، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اور اسے بغیر مثال سابق کے وجود بخشا اور اسے ٹھوس نظام پر بنایا اور خوب مضبوط کیا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو وہ ایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ غالب علم والے اللہ کا مقرر کردہ ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات کا مضبوط نظام بنا، اسی طرح اس نے مسلمانوں کے لیے محکم منہج مقرر فرمایا جس کی پابندی وہ اپنی عبادتوں، معاملات اور اخلاق و سلوک میں کرتے ہیں۔ اسلام اس کے تمام معاملات کو منضبط کرنے والا دین ہے، نظام کا حکم دیتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے، اور اسی سے مصلحتیں پوری ہوتی ہیں اور مفاسد دور ہوتے ہیں۔ بندوں پر رات میں اللہ کے کچھ حقوق ہیں جنہیں دن تک مؤخر نہیں کیا جا سکتا، اور دن میں کچھ حقوق ہیں جنہیں رات تک مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت نے عبادتیں فرض کی ہیں، معاملات منظم کیے ہیں، کفارات اور اخراجات متعین کیے ہیں، اور حج مقررہ مہینوں، گنے چنے دنوں، متنوع عبادتوں، زمانی و مکانی میقاتوں سے عبارت ہے۔ حج میں نظم و نسق اور پابندی وقت کی تربیت ہے، اور یہ چیز اس کے شاعر، ارکان، واجبات اور شرائط سے نمایاں ہوتی ہے۔ جہاں شریعت اسلامیہ نے مسلمان کی زندگی کو منظم کرنے کا اہتمام کیا ہے، وہیں اس نے مسلمان کی امن و سلامتی، اس کی تکلیف کو دور کرنے اور اسے نقصان سے بچانے کا زیادہ اہتمام کیا ہے۔ یہی چیز ہے جس کی مملکت سعودی عرب پابند ہے اور اس کا ذمہ اٹھائے ہوئی ہے، جس میں اس نے اپنی پوری توانائیاں صرف کر دی ہیں، تمام امکانات اور وسائل مسخر کر دیے ہیں، اور راحت، سہولت، امن اور سلامتی کے تمام اسباب مہیا کیے ہیں، ان قوانین پر عمل کرتے ہوئے جن کا مقصد حجاج کرام کی حفاظت و سلامتی اور ان کے مناسک حج کی ادائیگی کو آسان بنانا ہے۔ یہ سب تحفظ جان و مال کے مضبوط شرعی اصول کے تحت کیا جاتا ہے۔ چنانچہ بغیر اجازت کے حج کرنا نظام کی خلاف ورزی، مسلمانوں کو اذیت دینے، دوسروں کے حقوق کی پامالی اور نہایت باریکی سے تیار کردہ انتظامات کے خلاف جرم ہے۔ لہذا جو شخص شعائر مقدسہ کا قصد کرے اس کے لیے لازم ہے کہ اس عظیم عبادت کی تعظیم کرے اور مقدس مقامات کی ہیبت کا احساس رکھے، بیں طور کہ اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت میں مصروف ہو، نرمی اور سکون کو اختیار کرے، تمام قوانین و ہدایت کی پابندی کرے، فسق، فجور، جھگڑے اور لڑائی سے دور رہے، اور ان شرعی مقاصد کا خیال رکھے جو سلامتی اور عوامی مصلحت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک گھر کے حاجیوں کی حفاظت فرمائے، ان کا حج اور تمام عبادات قبول فرمائے، اور انہیں ان کے اہل و عیال کے پاس سلامتی کے ساتھ اور اجر ثواب کے ساتھ واپس پہنچائے۔ مومن یاد رکھو کہ اللہ عز و جل نے تم کو ایک پاکیزہ حکم دیا ہے جس کی ابتدا اس نے اپنی ذات سے کی ہے۔ اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد پر اور ان کے آل و اولاد پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمائے ابراہیم پر اور برکت نازل فرما محمد پر اور ان کے آل و اولاد پر، جیسا کہ تو نے ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ یقیناً تو لائق حمد اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور تمام صحابہ تابعین سے، اور ان لوگوں سے جو قیامت تک اچھی طرح ان کی پیروی کریں، ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم اور سخاوت سے یا ارحم الراحمین۔